آپ سب نے دیکھا ہے کہ ایک بہت ریئر انٹریکشن کے نتیجے میں جو فیلڈ مارشل ہیں، جو آرمی چیف ہیں، ان کے کچھ خیالات، کچھ تاثرات حالیہ صورتحال کے حوالے سے سامنے آئے. سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ انٹریکشن کے نتیجے میں جس کا خلاصہ یہ سامنے آیا ہے کہ جیسے ایک تاثر بنا کہ بہرحال کوئی ایک نہ صرف یہ کہ ملک میں کوئی تبدیلی کا کوئی معاملہ حکومتی یا ریاستی سطح پر نہیں ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف سے کے ساتھ کسی بھی قسم کے ایکویژن تبدیل ہونے کا معاملہ ابتدائی تاثر تو ہے کہ وہ معافی کے بغیر نہیں ہے، بلکہ بعد میں جو مزید وضاحتیں آئیں اس سے یہ لگا کہ گویا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں اس انٹریکشن کے نتیجے میں یہ خیال بھی آیا ہے کہ اگر صدقے دل سے معافی مانگ لی تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ the law will take its due course. یہ ساری صورتحال مصدق صاحب ہیں ہمارے ساتھ، مہربان قریشی صاحب آف کورس سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی میں بہت شکر گزار ہوں. مہر صاحبہ، یہ جو ایک لیٹسٹ جو ساری کچھ جو ایپیسوڈ اس کو میں نے صرف سم اپ کر دیا ہے، یہ ایک اور کیا تھوڑا سا کیا کہیں گے آپ ایز اے پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ لگتا ہے کہ ایک پھر تو کوئی سلسلہ بظاہر کوئی اوپننگ ہے ہی نہیں بظاہر اس سارے منظرنامے میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور یہ منظرنامہ ابھی ایسے ہی چلنا ہے بلکہ شاید مزید سختی ہونا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بدامی صاحب. بالکل جو آپ نے خلاصے میں جملہ کہا، the law will take its course, the law should take its course. اور میرے خیال میں یہ جو سہیل وڑائی صاحب کی طرف سے کچھ کالمز آئے، اس سے تاثر یہ ملا کہ لا نہیں ہے جو ایک کورس اپنا لے رہا ہے، یہاں پر کچھ اور چل رہا ہے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ جو قانون یا عدل کا نظام ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہو کر اپنے من پسند کے آرڈرز لینا چاہ رہے ہیں، یا ایک سزا دی جا رہی ہے اس جرم میں کہ جو ابھی تک ثابت نہیں ہوا. تو میں تو یہی کہوں گی کہ بالکل لا شوڈ ٹیک اٹس کورس. جس نے غلطی کی یا جس سے توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ ہوا، اس کو ہم نے پہلے دن کنڈیم کیا اور کہا اس کو سزا ملنی چاہیے ہے. مگر جو بے گناہ لوگ ہیں، جو پچھلے 2 سال سے زائد جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو انصاف کون دے گا؟ اور ان میں میرے والد بھی شامل ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی 3 کیسز میں وہ باعزت بری ہوئے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو 2 سال انہوں نے جیل میں گزارے ہیں انہی کیسز میں، وہ 2 سال ہمیں کون واپس دے گا؟ وہاں ہم کس سے رجوع کریں؟ ویسے پلیز ریکارڈ کے لیے بتا بھی دیجیے گا کہ ابھی ان پہ کتنے کیسز ہیں ویسے، کیونکہ بہت زیر بحث ہے معاملہ تو شاہ صاحب پہ. جی بالکل، تو بتاتی چلوں. ابھی لاہور کے 9 کیسز تھے کہ جس کے اندر انہیں زیر حراست رکھا گیا تھا. اس وقت ان کو 3 کیسز میں بری کر دیا گیا ہے. 6 کیسز ابھی بھی ہیں کہ جس میں بیلز پینڈنگ ہیں، ان کی سنوائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. 4 کیسز کی شاید وینسڈے کو ہے سنوائی، اور باقی ابھی بھی پینڈنگ ہے. 2 کیسز جو ہیں وہ آج شروع بھی ہو گئے، ان کا ابتدا بھی ہو گیا. پر امید ہیں آپ آگے کے لیے کہ جس طرح ان 3 کیسز میں کچھ ریلیف ملا ہے، ایسے آگے کچھ ملے گا ریلیف؟ جی پر امید تو ہم پہلے دن سے تھے. آپ کو معلوم ہوگا، اور میں ذرا کانٹیکس بتاتی چلوں، کہ میرے والد کو 10 مئی کو جب گرفتار کیا گیا تو انہیں ایم پی او آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا. اس آرڈر کے تحت ہم تب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، وہ آرڈر خواش ہوا. اس کے بعد ان کو ایک اور ایم پی او کے تحت گرفتاری ان کی برقرار رکھی گئی، جو لاہور ہائی کورٹ نے پھر خواش کی. اس کے بعد جب وہ ریلیز ہوئے تو ان کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا. سائفر کیس جس طرح چلا، کیسے چلا، ہم سب نے دیکھا. وہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو بیل کا آرڈر دیا، تو آپ کو وہ مناظر یاد ہوں گے کہ جب ہم ان کے جو ہے اس کا لے کر گئے ان کی رہائی کے وارنٹ جیل کے باہر، تو انہیں وہاں پر نہ صرف دوبارہ اریسٹ کیا گیا، حتی کمیز بیہیویئر تھا پولیس کا. انہوں نے ان کو دھکے دیے، بدتمیزی کی، بدسلوکی کی، اور دوبارہ گرفتار کیا. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ سائفر کیس میں اکوٹ ہوئے، باعزت بری ہوئے خان صاحب کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے سوچا کہ شاید اب رہائی ممکن ہوگی. تو تب ان 9 مئی کے جعلی کیسز میں، جس کے اندر نہ ایف آئی آر میں ان کا نام ہے، نہ چلان میں وہ نامزد تھے، نہ جب وہ شامل تفتیش ہوئے تھے ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو اس میں ہم نے بیل بھی نہیں لی تھی. ان میں ان کا نام سپلیمنٹری لسٹ میں ڈال کے ان کیسز میں ان کو اریسٹ کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کیا انہوں نے یہ جرم کیا تھا؟ نہیں. پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ 9 مئی کو کراچی میں تھے.
میری والدہ جو ہے وہ ہسپتال میں تھی. انہوں نے نہ صرف کراچی ایئرپورٹ سے پریس کانفرنس کی, انہوں نے اسلام آباد پہنچ کے وہاں سے بھی پریس کانفرنس کی, جو کہ سارے نیشنل آپ کے جتنے بھی ٹیلی ویژن ہے ہر چینل کے اوپر نشر ہوئی تھی. تو یہ تو سب کو معلوم تھا کہ ایک بے گناہ بندے کو صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے گرفتار کیا گیا. اب انہی کیسز میں 9 کیسز میں وہ 1.5 سال سے زیادہ سے کوٹ لکھپت جیل میں ہے. مجھے امید ہے کہ جو باقی 6 کیسز رہتے ہیں, نہ صرف جو ایک قانونی نیم ہے ڈبل جیپٹی کا, ہمارا اپنا آرٹیکل ہے, آرٹیکل 13 ہے, اور آپ کا کرمنل کوڈ جو ہے اس کا آرٹیکل 403 ہے. ان دونوں کے تحت ان کو ہر کیس میں اب بری ہونا چاہیے ہے, کیونکہ آپ کسی انسان کو ایک جرم کے لیے دوبارہ کورٹ میں ٹرائی نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو اوورال کوئی اوپننگ لگ رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے, مشکل لگ رہا ہے خلاصتاً؟ خلاصتاً تو جی امید پہ دنیا قائم ہے, تو ہماری دنیا بھی پچھلے 2.5 سال سے امید پر ہی ہے.